بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه الى آخر الحدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں قیامت تک ہونے والے احوال کو، حالات کو ذکر فرمایا، پیشن گوئیاں بتا دی، اور ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری نے کہ بہت سارے لوگوں نے وہ بہت ساری باتیں یاد کر لیں اور بہت سارے نہ یاد کر پائے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں چند ان باتوں کو ذکر فرمایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. ان باتوں میں سے گزشتہ کل کچھ باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ اے لوگو، سن لو کہ دنیا سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس دنیا کے اندر حکمران بنایا ہے، اور اللہ پاک نے یہ دنیا تمہیں عطا کی ہے. یہ اس لیے عطا کی ہے تاکہ اللہ پاک دیکھے اور تمہارا امتحان لے کہ تم اس دنیا میں کیا عمل کر کے لاتے ہو. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اے لوگو، دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو، یعنی دنیا کی زیب و زینت سے بچتے رہو اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہو. عورتوں سے ڈرنے کے دو معنی بتائے تھے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، یعنی انہیں نہ ستانا، اور دوسرا معنی عورتوں کے فطروں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جب حق کی بات آئے تو حق بات کہہ دینا. اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر دھوکہ کرتا ہے اور غدر اور فراڈ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو جتنا اس نے دھوکہ کیا ہے اسی حساب سے اس کو جھنڈا دیا جائے گا، اور جھنڈا اس کے ساتھ گاڑا جائے گا اور اس کے جسم میں گاڑا جائے گا، جو علامت ہوگی کہ یہ دھوکے باز آدمی ہے. پانچویں بات جو آج کی اس نشست میں ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. اے لوگو، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی اللہ پاک نے انسانوں کو مختلف حالات پر پیدا کیا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور ایمان ہی پر زندگی گزارتے ہیں اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوتا ہے. پیدا ہوئے تو والدین ان کے مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور زندگی بھی ساری ایمان اور اسلام کے مطابق گزری ہے، اور خاتمہ بھی ایمان اور اسلام کے مطابق ہوا ہے. اللہ پاک یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدْ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو کافر پیدا ہوتے ہیں، زندگی بھی کافرانہ ہی گزارتے ہیں اور خاتمہ ہی کفر پر ہو جاتا ہے. یہ بڑے بدترین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. یہ بھی بڑا خسارے والا آدمی ہے. جب پیدا ہوا تو ایمان پر پیدا ہوا، ماں باپ نے اسے کلمہ سکھایا، ماں باپ نے اسے دین سکھایا، اسے اچھا ماحول ملا، وہ دین پر چلتا رہا. وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، وہ ایمان پر زندگی گزارتا رہا. گزارتے گزارتے ایسا حال آ گیا کہ خاتمہ اس کا کفر پر ہو گیا. آخر میں اسے برا ماحول مل گیا، اور اس بری سوسائٹی اور برے ماحول کی وجہ سے گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا اور دل پر سیاہ دبے لگتے چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا.
اسی کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اشارہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی وہ نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل جنت کے قریب ہوتا ہے، یعنی جنت اور اس کے بیچ میں موت حائل ہوتی ہے، مرے تو جنت میں جائے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اچانک وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ جنت سے پیچھے آ جاتا ہے اور جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ پھر ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ پھر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اے لوگو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمہ کیسا ہو؟ تو کسی انسان کو دیکھ کر حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو کہ یہ بڑا فسق و فجور میں مبتلا ہے، بڑا نافرمان ہے، بڑا باغی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ کیا معلوم کہ موت سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور ہم پکڑے جائیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے دو آدمی تھے اور دونوں کا باہمی تعلق تھا، گہرا تعلق تھا، دوستی تھی۔ ایک نیک آدمی تھا، ایک بد تھا۔ تو وہ نیک اسے سمجھاتا تھا، روزانہ سمجھاتا تھا ارے اللہ کے بندے گناہ نہ کرو۔ تو ایک دن یہ سمجھاتے تنگ آ گیا اور تنگ آ کے اس کے کہنے لگا تو تو جہنم میں جائے گا۔ اسی وقت دونوں کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ جس نے یہ جملہ کہا کہ تو جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، اور وہ جو گناہگار فسق اور فجور میں مبتلا تھا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اس کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرما لی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا، اور قتل کر کے پھر ایک کے پاس گیا، پوچھتا ہے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، اسے بھی قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ 100 پورے کر لیے۔ پھر آگے ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، توبہ کی گنجائش ہے؟ کہا کیوں نہیں، گنجائش ہے۔ تو پھر اسے ترغیب دی گئی، اس نے کہا کہ اس علاقے کو تم چھوڑو، فلاں نیک بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے زندگی گزارو اور توبہ کرو۔ چنانچہ اس بستی کی طرف چلا، راستے میں موت آ گئی۔ اب راستے میں جب موت آ گئی، رحمت والے فرشتے بھی پہنچ آئے اور عذاب والے فرشتے بھی پہنچ آئے۔ رحمت والوں نے کہا ہم اس کی روح لے کے جائیں گے جنت میں، عذاب والوں نے کہا ہم اس کی روح لے کے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان میں فیصلے کے لیے ایک اور فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کے فیصلہ کر کے آؤ، اور ان سے یہ کہو کہ یہ زمین کا موازنہ کریں اور زمین کا ناپ کریں، جس طرف کم ہے اس طرف والے فرشتے لے جائیں گے۔ اگر آگے جس طرف جا رہا تھا نیکی کا ارادہ کر کے جا رہا تھا، اگر وہ مسافت کم رہ گئی ہے تو پھر یہ نیک فرشتے یعنی جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور اگر آگے والا راستہ وہ زیادہ ہے، پیچھے گمراہی والا راستہ تھوڑا ہے تو گمراہی کے قریب ہے، ضلالت کے قریب ہے، لہذا عذاب والے فرشتے سے لے جائیں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ راستہ جو نیکی والا تھا، اگلی بستی والا، نیک صالح بستی والا راستہ، وہ راستہ طویل تھا، اور پیچھے جو گناہگاروں کی بستی تھی وہ راستہ مختصر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا، آگے والی زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اور پیچھے والی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، لمبی ہو جا، اور اس طرح سے پھر فیصلہ ہوا اور رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے، جنت میں لے گئے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، کسی بھی آدمی کو برے حال میں، گناہ میں، فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر کبھی بھی یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، نہیں، اپنا سوچنا چاہیے ہمارا کیا بنے گا۔ نہیں معلوم کہ موت سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ پاک نے اگر مجھے اور آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، فجر میں آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اڑوس پڑوس میں آپ نے دیکھا ایک آدمی نہیں اٹھتا، وہ روزانہ نہیں آتا، دل میں برا خیال پیدا ہوتا ہے، ایسا نہ کرو، یہ اپنے ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے والد محترم کے ساتھ واپس آیا، واپسی پر دیکھا چند لوگ سو رہے تھے، میں نے کہا کیسے لوگ ہیں، ان کو فجر کی نماز کا بھی احساس نہیں ہے؟ تو مجھے والد نے یہ نصیحت کی، کہا بیٹا تو سوتا رہتا ہے وہ زیادہ بہتر تھا اس نماز پڑھنے سے جو نماز پڑھ کر تو نے لوگوں کی غیبت کی ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال ہم برباد نہ کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن خاتمہ ان کا کفر پر ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ پیدا ہوئے تو کافر تھے، زندگی ساری کفر پر گزری ہے، لیکن
اختتام پر اللہ پاک نے انہیں توبہ کی، ایمان کی توفیق دے دی اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے بھائی۔ الا، اور اگلی بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ مِنْهُمْ الْغَضَبَ وَإِنَّ مِنْهُمْ الْبَطِيَّ الْغَضَبَ سَرِيَّ الْفَيْ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے، دیر سے غصہ آتا ہے، اور سری الفے، اور جلدی غصہ زائل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں غصہ بڑی دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَرِيَ الْغَضَبَ، اور بعض ایسے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے، سری الفے، دیر سے جاتا ہے، فَتِلْكَ بِدِلْكَ، تو ارشاد فرمایا پھر معاملہ برابر ہو گیا۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ وہ آدمی کہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھی خوبی ہے کہ غصہ آدمی کو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ لیکن ایک ایسا انسان ہے کہ جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، جب بھی خوبی ہے، آتا تو ہے جلدی لیکن ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے، جب بھی خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کہ جلدی آتا ہے، اس کے مقابلے میں جلدی چلا بھی جاتا ہے تو اچھی بات ہے، برابر ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا الا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيَ الْغَضَبَ بَطِيَّ الْفَيْ، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، بہت دیر سے زائل ہوتا ہے، آتا تو فوری ہے لیکن جب آ جائے تو بس پھر مت پوچھو، غصہ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا الا وَخَيْرُهُمْ بَطِيُّ الْغَضَبِ سَرِيَ الْفَيْ، ارشاد فرمایا سنو، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آئے اور جلدی زائل ہو جائے۔ غصہ آئے تو دیر سے لیکن ختم ہو جائے بہت جلدی ختم ہو جائے۔ وَشَرُّهُمْ، اور سب سے برا اور بدترین انسان وہ ہے سریع الغضب، کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے اترتا ہو۔ تو سب سے اچھا آدمی کون ہوا بھائی؟ سب سے اچھا آدمی وہ ہوا سریع الفے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ بطیء الغضب، دیر سے غصہ آئے اور جلدی زائل ہو جائے، یہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ تو ہم یہ بننے کی کوشش کریں، غصے کو دبانے کی کوشش کرے، غصے کو قابو پانے کی کوشش کرے، اور اگر غصہ آ جائے تو اس کو جلدی جلدی ہٹانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ غصے کے موقع پر شیطان انسان سے وہ اعمال کروا دیتا ہے، وہ باتیں زبان سے نکلوا دیتا ہے کہ انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ حدیث پاک میں آتا ہے، تمہاری زبان سے نکلتا ہے تمہیں یا جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور جس آدمی کو غصے میں دیکھو اسے درود شریف یاد دلاؤ، اللہم صلی علی محمد پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے غصے میں، شدید غصے میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کلمہ کہہ دے گا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تھا۔ تو اس لیے ان کلمات کے ذریعے سے اپنے غصے کو زائل کیا کرو، زائل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ حدیث میں حکم دیا گیا کہ جب تم کھڑے ہو غصے میں، غصہ آ جائے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، پانی استعمال کرو، پانی پیو، وضو کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ شیطانی اثرات ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کی گرمی اور حرارت کو تم پانی کے ذریعے سے دور کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ اعمال بتائے۔ تو سب سے بہترین انسان کون ہوا؟ ارشاد فرمایا جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہو اور جلدی چلا جاتا ہو۔ اور سب سے بدترین کون انسان ہے؟ جس کو غصہ فوری آتا ہے اور زائل نہیں ہوتا، بڑی دیر سے زائل ہوتا ہے، دو دو دن اس غصے کے اثرات رہتے ہیں اور وہ اندر اندر کڑتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، اور اندر کی بیماریاں، بے شمار بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے آدمی کوشش کرے غصے پر قابو پانے کی۔ یہ نہیں ہے کہ غصہ نہیں آتا، نہیں، غصہ آتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ اس کو ناموافق چیز پر اور غیر موافق چیز پر اس کو غصہ ضرور آئے گا، لیکن غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو کر لینا یہ مسلمان کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہادر اور پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔